آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں روز 4 انڈے کیوں کھاتا ہوں اور آپ کو بھی کیوں کھانے چاہیے۔ انڈوں کے متعلق کچھ بہت ہی دلچسپ معلومات ہیں اور یہ انفارمیشن بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں کیوں زیادہ انڈے کھانے میں زور دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ انڈے کی زردی دیکھ کے انڈے کی کوالٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کم از کم اس دور میں تو بالکل نہیں۔ زردی کا رنگ بدلا جا سکتا ہے، مختلف قسم کے ڈائز، سنتھیٹک فوڈز کو ڈال کر مرغی کے گوشت میں اور زردی کا رنگ بدلا جا سکتا ہے۔ جو قدرتی رنگ ہوتا ہے زردی کا، وہ اس میں موجود کیروٹینوائڈز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیروٹینوائڈز نیچرل کلر کے پگمنٹ کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں۔ قدرتی رنگ جو سبزیوں، پھلوں اور مختلف پودوں میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سبزیاں اور پھل ایک خاص رنگ کے نظر آتے ہیں۔ جب مرغیاں نیچرلی ان پھلوں اور سبزیوں کو اپنی خوراک سے لیتی ہیں تو عموماً ان کے انڈوں کی زردی کا رنگ زیادہ گہرا ہوتا ہے بنسبت ان مرغیوں کے جنہیں فیڈ دی جاتی ہے۔ انڈے اور گوشت کی غذائیت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ انہیں کیسے پالا گیا ہے اور کیا کھلایا گیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب بریڈرز نے مرغیوں کے سائز پالنا شروع کر دی ہیں۔ ہم ایسی مرغیاں چاہتے ہیں جو جلدی سے جلدی سائز میں بڑی ہو سکیں، کیونکہ مرغی کو وزن کے حساب سے بیچا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ آرگینک دیسی انڈے اور گوشت لیں۔ لوکل دکاندار، اگر آپ کے قریب دکاندار جو خود اپنی مرغیاں پالتا ہو تو اس سے آپ انڈے اور مرغی کا گوشت لیں، یا اگر آپ کے پاس تھوڑی جگہ ہے گھر میں تو آپ خود مرغیاں پال سکتے ہیں، اور یہ گھریلو مرغیاں بہت زیادہ انڈے دیتی ہیں۔ ایون سردی کے موسم میں بھی جب ان کا ایک لیئنگ سائیکل جو ہے وہ سلو ہوا ہوتا ہے تب بھی انڈے دیتی رہتی ہیں۔ لیکن کیا فرق ہوتا ہے کوالٹی کا ان انڈوں میں اور وہ جو مارکیٹ سے مل رہے ہیں؟ آپ خود یہ فرق دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انڈوں کے فائدے کی، اور یہ کہ آپ کو انڈے کیوں کھانے چاہیے۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ انڈوں میں موجود پروٹین سپیریئر ہے باقی موجود پروٹین سے، مطلب میں یہاں اینابولک کی بات کر رہا ہوں۔ پروٹین آپ کے جسم میں موجود مسل ٹشو بنانے میں مدد کرتی ہے، اور اس کا کتنا حصہ آپ کے جوائنٹس اور دوسری پروٹین میں تبدیل ہوتا ہے۔ اسے پروٹین ایفیشنسی ریشو کہتے ہیں، اور یہاں انڈے کی پروٹین ویلیو 48%، اگر ہم گوشت، چکن اور مچھلی کی بات کریں تو اس کی ویلیو 32% ہے۔ پروٹین سویا صرف 17% ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ انڈے کی سفیدی کھا رہے ہیں تو اس کا اینابولک ایفیکٹ 17% ہوتا ہے، لیکن اگر آپ زردی ملا لیتے ہیں اس کے ساتھ تو اس کا نمبر بڑھ جاتا ہے۔ مطلب آپ اس پروٹین سے زیادہ فائدہ لے پاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، جسے انسولین انڈیکس کہتے ہیں، یہ وہ اسکیل ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ نان کاربوہائیڈریٹ فوڈ انسولین یہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو پورا انڈا جس میں زردی بھی شامل ہو، ہول ایگ، اس کا انسولین ایفیکٹ انڈے کی سفیدی کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو انڈے کی زردی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں فیٹس ہیں، کولیسٹرول بڑھتا ہے کھانے سے، اس کے مطابق اگر آپ انڈے میں سے فیٹ نکال لیتے ہیں باقی صرف پروٹین رہ جاتا ہے، جسے وے پروٹین بھی کہا جاتا ہے، تو اتنا زیادہ انسولین سپائک ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ انڈوں کا مقابلہ کسی اور چیز سے کریں تو انڈے ہمیں کمپلیٹ اور پروٹین سپیریئر پیکج دیں گے۔ اب ایک زبردست بات انڈوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں وٹامن K2 بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دل کی نالیوں اور جوائنٹس میں کیلشیم کی مقدار کو جمنے سے روکتا ہے۔ انڈے میں وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی اور وٹامن K2 ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور بہت کم ایسی کھانے کی چیزیں ہیں جن میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ انڈے میں وٹامن ای ہوتا ہے جو دل اور جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ انڈے وٹامن اے سے بھرپور ہوتے ہیں، اور یہ وہ قسم ہے وٹامن اے کی جو جسم میں پانی سے جذب ہو جاتی ہے، جسے ریٹینوائڈز کہتے ہیں۔ ریٹینوائڈز کا وہ پگمنٹ جو یلو اور اورنج رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے انڈے کی زردی بھی اس رنگ کی ہوتی ہے۔ انڈے میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، خاص طور پر ان مرغیوں کے انڈے جنہیں باہر گھومنے پھرنے دیا جائے، جو کیڑے مکوڑے اور گھاس پھوس کھا سکیں۔ انڈے وٹامن بی سے بھی بھرپور ہوتے ہیں،
جن میں B1 B2 B3 B6 اور ایون B12 موجود ہوتا ہے۔ انڈے میں ٹریس منرلز ہوتے ہیں، انڈے میں کیروٹینوائڈز ہوتے ہیں، اس کے بہت سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ ان میں سے پہلا لوٹین جو یلو ہوتا ہے اور زیزینتھ ہے، اور یہ دونوں پگمنٹس آپ کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ دراصل کیروٹینائن کی سب سے زیادہ مقدار آنکھوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ لینز اور ریٹینا کے فنکشن میں مدد کرتا ہے۔ یہ مالیکولر ڈی جنریشن سے بچاتے ہیں اور بلیو ایفیکٹ سے بھی ہمیں بچاتے ہیں، اور بلیو لائٹ جس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کم کر دیتے ہیں، جو کہ آپ کے کمپیوٹرز، موبائل فونز اور مختلف اشیاء سے آ رہی ہوتی ہیں، اور صرف آنکھوں کے لیے نہیں، یہ آپ کے برین ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب جو ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ انڈے کو کیسے پکایا جائے جس سے اس میں موجود غذائیت سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ اگر آپ انڈے کو زیادہ سے زیادہ گرم کرتے ہیں تو اس سے کچھ کیروٹینائڈز ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پوچڈ طریقے سے انڈے بنانا بہترین طریقہ ہے۔ اب اگر انڈا بوائل کر رہے ہیں تو صرف اتنا پکائیں کہ زردی تھوڑی سی نرم رہے، زیادہ ہارڈ نہ کریں۔ اگر آپ اسکریمبلڈ انڈے پسند کرتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ انہیں ڈائریکٹلی پین کے اندر توڑیں۔ ہیٹ آن کریں، جب انڈے کی سفیدی ہلکی سی پک کے سفید ہونے لگے تو ہیٹ کو بند کر دیں اور انڈے کو آپ پین میں ہی مکس کر لیں۔ یہ پین کی اپنی ہیٹ میں پک کے تیار ہو جائے گا۔ اب اس طرح سے آپ اس کا نیوٹریشن انٹیکٹ رکھ پائیں گے۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے اسکریمبلڈ ایگ آملیٹ سے مختلف ہوتا ہے، اور آملیٹ سے تو پورا انڈا اچھی طرح پکانا پڑتا ہے، اور اسکریمبلڈ ایگ میں سبزیاں نہیں ہوتی جس طرح آملیٹ میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ اپنے طریقے سے انڈا بنا سکتے ہیں جس طرح آملیٹ میں ہوتی ہیں، اور لیکن انڈے کو زیادہ ہیٹ نہ دیں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔